جب اللہ تعالیٰ کسی کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے اندر 7 ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ 7 علامات اپنے اندر محسوس کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرنے والا ہے اور اس کے حالات کو بدلنے والا ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ کون سی 7 علامات اور نشانیاں ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نشانی اور علامت ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان 7 علامات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جان لیں کہ اگر ہمارے اندر دین کی سمجھ ہے، ہمیں حلال اور حرام کی پہچان ہے، ہم نماز سے متعلق احکامات کو جانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر عمل ہے، یعنی ہماری زندگی کا ہر عمل دین اسلام کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس کے اندر دین کا جذبہ اور شوق پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، اگر ہمارے اندر دین کے سیکھنے اور سمجھنے کا شوق اور جذبہ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہت بہترین کر رہا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی ذلت سے روک نہیں سکتا۔ یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ جس شخص کو کوئی شخص بھی اپنے مال اور پیسوں کے بل بوتے پر عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر عزت کسی کو دیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہی ہمارا یقین اور اعتماد ہونا چاہیے، اور انسان علم حاصل کر کے، قرآن سیکھ کر، اپنے اللہ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا ایک مقام و مرتبہ پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ہاں عزت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اگر کسی پر کوئی آزمائش آ گئی ہے اور اس آزمائش میں کوئی شخص صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جیسا بھی فیصلہ کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحال کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ، یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے دل کے اندر ہے، اور اگر ہم ان تمام بتائی گئی باتوں پر عمل پیرا ہیں تو سمجھ لیں
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدلے گا، ہماری زندگیوں کو بھی بدلے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور جب ہم راضی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان سے کئی گناہ اور خطائیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں، لیکن جب ان گناہوں کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، ظاہری اور باطنی اعتبار سے بھی، یعنی کسی کے بارے میں نفرت نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو شخص باوضو رہتا ہے، باوضو سوتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنے اچھے اور کتنے بہترین اعمال ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اجر بہت بڑا ہے۔ پانچویں چیز جس کی توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے لاڈلوں کو ہی ملتی ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز، کہ جو شخص رات میں اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے حالات کو بدل دیتا ہے، اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ جانتے ہیں تہجد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے گناہوں اور خطاؤں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت چاہتا ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں اور ہمارے اندر بھی یہ عمل پایا جا رہا ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ چھٹی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس یقین اور اعتماد کے ساتھ خوب دعائیں کرنا کہ اللہ نے میرے نیک اعمال کو قبول کر لیا، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ نے میرے ہر عمل کو بھی قبول کر لیا ہے اور میری دعا بھی قبول کر لی ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اب ساتویں چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چیز کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جلد انسان کے حالات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 7 باتوں کے بارے میں جانا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ہمارے حالات کو بدل دے گا انشاءاللہ۔